کنیز سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے یہ پوچھ رہی ہو کیا مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، اے کنیز، تم نے بہت اچھا کیا کہ سب کی اطلاع مجھے دے دی۔ میں ان سارے رازوں سے بہت جلد پردہ اٹھا دوں گا۔ تم صرف اتنا کرو کہ اگر لڑکی تم سے یہ پوچھے کہ تم نے اس بارے میں کسی کو بتایا ہے یا نہیں تو صاف مکر جانا، اور تم اس سے کہنا کہ تم نے سائے والی بات کسی کو نہیں بتائی، خاص کر مجھے۔ میں محل سے جا رہا ہوں، اور اگر وہ لڑکی تم سے یہ پوچھے کہ میں محل میں آیا تھا یا نہیں تو اسے کہنا کہ کئی روز ہو گئے میں نے محل میں تو قدم بھی نہیں رکھا، نہ ہی کسی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ لڑکی سلطان کی بات سمجھ گئی۔ وہ لڑکی کو اپنے آنے سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، یقیناً وہ کسی خاص مقصد کے تحت ایسا کر رہے تھے۔ کنیز سلطان کو سلام کر کے واپس پلٹ گئی تو سلطان دبے قدموں محل سے باہر نکل آئے۔ محل سے باہر آتے ہی انہوں نے اپنے سر پر پہنی ہوئی پگڑی اسے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ کوئی ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہی سلطان ہے۔ ان کی اگلی منزل اس حاملہ لڑکی کا شوہر تھا، جس کے کالے علم کے چرچے وہ بیان کرتی تھی۔ سلطان دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر اس شخص کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس نے طاقتور جنات کو بھی اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سلطان نہیں جانتے تھے کہ اس کا شوہر کہاں ملے گا، اور وہ لڑکی کے علم میں لائے بغیر اس کے شوہر سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک دوسرا طریقہ سوچا۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے تھے جو ٹوٹا پھوٹا اور ویران تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس میں کوئی انسان نہیں رہتا، لیکن جب سلطان نے 3 دفعہ محسوس طریقے سے دروازہ بجایا تو ایک دبلا پتلا سا شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے جھک کر سلطان کو تعظیم دی۔ حالانکہ سلطان نقاب میں تھے، مگر وہ پھر بھی سلطان کو پہچان گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سلطان کا پرانا واقف کار ہے۔ وہ سلطان کا ایک خاص مخیر تھا۔ سلطان نے اسے حاملہ لڑکی کے شوہر کا نام بتایا اور اس کی رہائش کا پتہ کرنے کے لیے کہا۔ سلطان کا یہ مخبر مصر کے چپے چپے سے واقف تھا اور ہر شخص کے متعلق جانتا تھا۔ سلطان نے جب کبھی بھی کسی شخص کے متعلق معلومات کرنی ہوتی تھی تو وہ اسی مخبر کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ وہ چالاک اور پھرتیلا تھا، اس لیے جب بھی سلطان اس سے مدد کا کہتے ان کی خواہش پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی سلطان کو اپنے مکان میں ٹھہرا کر یہ مخبر نکل پڑا۔ ایک روز بعد جب یہ آیا تو اس کے پاس سلطان کے لیے خوشخبری تھی۔ وہ کسی کے علم میں لائے بغیر اس حاملہ لڑکی کے شوہر تک جا پہنچا تھا اور اس نے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ سلطان اس کی خدمات سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے کچھ دینار بطور انعام دیے اور اس کے مکان سے نکل پڑے۔ وہ جلد سے جلد اس قصے کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے۔ مصر کی گلے میں بھٹکتے ہوئے آخرکار جب سلطان حاملہ لڑکی کے شوہر کی رہائش گاہ پر پہنچے تو اس کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر سے آہٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور لگ رہا تھا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ یہ مکان چھوٹا سا تھا۔ سلطان نے مکان کے اندر قدم رکھا مگر دروازہ نہ بجایا، کیونکہ وہ خاموشی سے اندر کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ جو ہی سلطان مکان کے اندر پہنچے، ایک انوکھا منظر انہیں دیکھنے کو ملا۔ وہ جو کچھ سوچ کر یہاں پر آئے تھے، سامنے کا منظر بالکل ان کے توقعات کے الٹ تھا۔ انگنت سوالات ان کے ذہن میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، سامنے ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی جذب کے عالم میں سجدہ ریز تھا۔ سلطان کی آنکھ نے بھی نماز میں اس کے انہماک کو نہ توڑا تھا۔ سلطان ششتہ کھڑے تھے، بھلا ایک ایسا عامل جو کالے جادو کا ماہر تھا اور جنات کو اپنے قابو میں رکھتا تھا اور ان سے گناہوں فعل کرواتا تھا، وہ ہر نماز جیسا پاکیزہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ سلطان پتھر کی مورت بن کر کھڑے رہ گئے۔ آدمی نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی، اور جب اس نے سلام پھیر کر سلطان کی جانب دیکھا تو سلطان اس کے چہرے کو نور کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے ماتھے پر انگنت سجدوں کا نشان چمک رہا تھا اور چہرے پر مصنوع داڑھی اس کے چہرے کا نور بڑھا رہی تھی۔ جب اس نے سلطان کو کھڑے دیکھا تو مسکرا دیا اور سلام کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی شخص، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ میرے گھر میں آئے ہیں تو یقیناً کوئی ضرورت آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے آئی ہوگی۔ کیا آپ کو کھانا یا پانی میں سے کوئی چیز چاہیے؟ اگر ہاں تو مجھے بلا تکلف بتائیے اور اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ اس نے اتنے پیار سے سلطان سے بات کی کہ سلطان کو پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ اس شخص کے گھر میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے۔ سلطان نے اسے وعلیکم السلام کہا اور اسے بتایا
کہ وہ کھانا یا پانی کے غرض سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر استجاب پھیل گیا اور وہ سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے سلطان کو ایک نشست کی جانب اشارہ کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ سلطان اس کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئے۔ سلطان کی بے حد منع کرنے کے باوجود وہ ان کے لیے ٹھنڈا مشروب لے آیا۔ اب سلطان سوچ رہے تھے کہ وہ اس شخص سے کس طریقے سے راز اگلوائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سارا کچھ ایک بہندرا ہو۔ سلطان اب تک زندگی میں اتنے عجیب لوگوں سے مل چکے تھے جو ظاہر کچھ ہوتے تھے اور باطن کچھ، اس لیے بغیر کسی تحقیق کے وہ اس عامل شخص پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے دل میں طے کیا کہ وہ کسی دوسرے طریقے سے اصلیت معلوم کریں گے۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے شخص، میں بہت مشکل کا شکار ہوں اور بہت دور دراز سے آپ سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ شادی کے 15 برس کے بعد بھی میں بے اولاد ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مردانہ کمزوری کا شکار ہوں۔ میرا مردانہ باندھ پن میرے بے اولاد ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہے، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اپنی یہ کمزوری دور نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی دعائیں استعمال کی ہیں، ہر حکیم کے پاس جا چکا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو میری بیوی بھی مجھ سے بازدن ہونے لگی ہے، اسے اولاد کی شدید خواہش ہے۔ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کچھ خاص علوم جانتے ہیں جن کی مدد سے آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میری مدد کریں گے، اور وہ کون سے علوم ہیں جن کی مدد سے آپ میری مردانہ بانجھ پن کی بیماری کو دور کریں گے، کیونکہ میں جلد سے جلد اولاد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو جو رقم چاہیے ہوگی میں آپ کو مہیا کر دوں گا۔ سلطان کی بات سنتے ہی اس شخص کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی، پھر اچانک اس کے چہرے کی حیرت کربناک تاثرات میں بدل گئی۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر جب بولا تو اس کی آواز میں جیسے صدیوں کا غم جھلک رہا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، میرے بھائی، میں نہیں جانتا تمہیں کس نے میرے متعلق ایسی بات کہی ہے۔ یقیناً جس نے بھی کہی ہے وہ میرا مذاق اڑانا چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو میرے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی کوئی طاقت۔ اگر ہوتی تو میں خود آج صاحب اولاد ہوتا۔ بدقسمتی سے میں بھی تمہارے جیسے ہی مرض کا شکار ہوں۔ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کر سکتا ہوں۔ مردانہ باندھ پن میری وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں تنہائی زندگی گزار رہا ہوں، صرف خدا کی راہ میں اپنی باقی کی ساری عمر وقف کر دی۔ نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے اپنا دل لگائے رکھتا ہوں اور اپنی بیوی کو واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ میں اسے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ میں اسے اولاد نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان بری طرح چونکے، اور آدمی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اتنا تو اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا۔ تو پھر کیا اس لڑکی نے سلطان کو جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ اگر یہ شخص کسی قسم کے کالے علم کو نہیں جانتا تھا تو اس لڑکی کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کس کا تھا؟ اور وہ جن والی کہانی جو لڑکی نے سلطان کو سنائی تھی وہ کس مہد کے تحت سنائی تھی؟ سلطان کو یاد آیا کہ وہ لڑکی سلطان کو جھیل میں ڈوبتی ہوئی ملی تھی اور اسے وہاں مرنے کے لیے کس نے چھوڑا تھا۔ کہانی مکمل طور پر الجھ چکی تھی، مگر ایک بات صاف ظاہر تھی کہ لڑکی کا شوہر جنات کے صرف نام سے ہی واقف تھا، ان میں سے کوئی اس کا موکل نہیں تھا۔ سلطان کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے لڑکی کے شوہر سے معافی مانگی کہ انہوں نے اسے غلط بات کر کے شرمندہ کیا ہے۔ وہ بیچارہ خاموش رہا۔ سلطان نے اس سے اجازت چاہی اور اس کے مکان سے نکلنے لگے، مگر نکلنے سے پہلے سلطان کو اس کے مکان میں ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے سلطان کے 14 طبقے روشن کر دیے۔ صرف ایک لمحہ لگا اور انہوں نے کہانی کی آدھی گوتی سلجھا دی۔ انہوں نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ سلطان نے جو دیکھ لیا تھا، اب اس کے بعد انہیں اس شخص سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ مکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ اب محل کی جانب تھا، جہاں موجود حاملہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ سلطان کیا سچ جان گئے ہیں، اور اب اگلا سچ بتانے کی باری اس کی تھی۔ لڑکی کے شوہر سے مل کر سلطان سیدھا اپنے محل واپس آ گئے۔ ان کے ذہن میں اندھیاں چل رہی تھیں۔ لڑکی کا شوہر ان کے ذہن میں آ رہا تھا، اس کے چہرے کی داڑھی، ماتھے پر مثبت سجدوں کا نشان، یہ سب کچھ اسے بے حد نیک انسان ثابت کر رہے تھے۔ سلطان اس سے بے حد متاثر بھی ہوئے تھے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک اس کے مکان سے نکلنے نہ لگے تھے۔ وہاں انہوں نے جو چیز دیکھی تھی، اب اس کے بعد لڑکی کا شوہر پھر سے ان کی نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ لیکن کیا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا سلطان دیکھ رہے تھے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ سلطان آجرد ہونے کا انتظار کرتے۔
سلطان اس قدر خاموشی سے محل میں واپس آئے تھے کہ کوئی ان کی واپسی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی سلطان نے کسی کو اطلاع دی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے خوابگاہ میں بیٹھے رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار رات کی تاریکی پھیل گئی، گلیاں خاموش ہونے لگیں اور محل کی دیواریں بھی تاریک ہو گئی۔ محل کے خدمت گاروں نے منزلیں روشن کر دیں۔ دھیمے دھیمے سرکتے ہوئے رات کا ابتدائی حصہ گزر گیا۔ اب محل کے تمام افراد سو چکے تھے، مگر سلطان بے چینی سے جاگ رہے تھے۔ انہیں ایک محسوس وقت کا انتظار تھا۔ جیسے ہی انہیں اندازہ ہوا کہ اب محل کے تمام افراد سو چکے ہیں، وہ اپنے خوابگاہ سے نکلے اور اس لڑکی کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک پردے کی اوٹ میں خود کو اچھی طرح سے چھپا لیا۔ ذرا سی دیر کے بعد معمولی سی آہٹ ہوئی۔ سلطان نے دیکھا وہی کنیز چلتی ہوئی آ رہی تھی جس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے کمرے کے باہر رات بھر پہرا دیتی ہے۔ وہ سلطان کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ اپنے خیال میں چلتے ہوئے آ کر یہ کنیز لڑکی کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد یہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ سلطان خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ اندر سے لڑکی اور کنیز کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کنیز اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، مگر لڑکی انکار کر رہی تھی کہ وہ صرف سونا چاہتی ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کنیز باہر نکلی اور ٹہلتے ہوئی محل کے دوسرے حصے کی جانب چلی گئی۔ وہ لڑکی کی جانب سے مطمئن ہو گئی تھی اور شاید بیزاری سے بچنے کے لیے محل میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آخر اسے رات بھر کمرے کے سامنے نگرانی جو کرنی تھی اور جاگنا بھی تھا۔ سلطان پردے کے پیچھے چھپے رہے۔ کنیز لڑکی دور چلی گئی اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ایسا سناٹا طاری تھا کہ سوئی بھی گرتی تو دور تک آواز سنائی دے جاتی۔ ایسے میں اچانک سے لڑکی کے کمرے کے اندر سے دھپ کی آواز آئی، جیسے کوئی کھڑکی سے اندر کودا ہو۔ سلطان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ لڑکی کے کمرے کے اندر سے آہٹوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ چند منٹ تک سلطان نے انتظار کیا اور پھر ایک جھٹکے سے لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ اسی چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ جلدی سے جلدی اس چینل کو سبسکرائب